الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل سے کچھ بیان کیا گیا اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. نام بتا رہے ہیں ابوالقاسم ابن لیاقت علی. آپ اگر نام دہراتے ہیں بتا رہے ہیں. وزیر فاطمہ بنت علی نصیر, محمد حسن ابن حسن, علی ناظر ابن علی نصیر, آل عباس ابن آل محمد, مختار حسین ابن اسرار حسین, وقار حسین ابن اسرار حسین, اقتدار حسین ابن اسرار حسین, کنیز صابرہ بنت محمد عقیل, نثار حسین ابن مختار حسین, کنیز فاطمہ بنت مختار حسین, اسرار حسین ابن واحد علی, ثابت علی ابن غلام علی, تنویر حسن ابن مشہور حسن, قمر حسین ابن نوشاد علی, کلثوم بی بی بنت زامن علی, عاقل حسین ابن واشق علی, محمد باقر ابن محمد حسن, علی طاہر ابن علی ناصر, قاضی علی صمد ابن قاضی علی محمد, علی مظاہر ابن علی طاہر, علی مطاہر ابن علی طاہر, علی صابر ابن علی طاہر, علی مظفر ابن علی طاہر, حسن بنی بنت غلام عباس, انیس کبریٰ بنت سید علی اظہر, شرافت علی ابن ظفریہ حسین, زوار حسین ابن محمد صادق, ظفر صادق ابن محمد صادق, نسیم بانو بنت مشہور حسین, سیدہ کنیز عباس بنت محمد مقیم, شاہز عباس ابن شفاعت علی, اختری بیگم بنت آل حسن, عصمت النساء بنت عبداللہ, محمد جعفر ابن حسین احمد, محمد مرتضیٰ ابن حسین احمد, محمد احمد ابن حسین احمد, نرجس خاتون بنت لیاقت علی, ظفریہ حسین ابن احسان حسین, احسان حسین ابن الطاف حسین, رئیس فاطمہ بنت الطاف حسین, صبیحہ خاتون بنت ظفریہ حسین, محمد صادق ابن حسین احمد, سجاد حسین ابن سخاوت حسین. تمام طاہرہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سے اس فاتحہ السلام بخشیں. اذان محترم, ایام ازاں چل رہے ہیں. ایام ازاں صرف 10 دن نہیں تک, ہم 8 ربیع الاول تک رہتا ہے. مقصود ہمارے یہاں 10 دن تک رہتا ہے کہ 10 دن تک ہمارے یہاں عشرہ ہوتا ہے, جلوس وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن جو ایام چلتے رہتے ہیں پورا سفر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک رہتا ہے. ابھی ہمارے درمیان ابھی ماہ محرم باقی ہے. یہ ماہ محرم کس لیے آیا تھا؟
اسے ہمیں سوچنا ہے کس لیے ماہ محرم ہر سال آتا ہے، ہم مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس برپا کرتے ہیں. کیا اسی کا نام ہے کہ ماتم کیا جائے، جلوس برپا کیا جائے؟ صرف اسی کا نام محرم ہے یہ چیز کہ آپ جلوس کریں، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، مجلسیں کریں، عشرہ کریں، جتنے بھی ہو، لیکن محرم کسی تہوار کا نام نہیں ہے بلکہ تحریک کا نام ہے. محرم تبدیلی کا نام ہے، چینجنگ کا نام ہے، بدلاؤ کا نام ہے. یعنی اس ماہ محرم میں اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں آئی، بدلاؤ نہیں آیا، تو اس منبر کا حق ادا نہیں ہوا. ذاکرین کو، خطیب کو یہ چاہیے کہ اس منبر سے اس کا حق ادا کیا جائے. ماہ محرم صرف ماتم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہاں سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے واپس اسی طریقے سے واپس جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ آئے تھے، تو اس منبر کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں تو اس منبر کا حق ادا ہوتا ہے. ایک صلوات پر محمد والے. جب ماہ محرم آتا ہے تو اکثر لوگ کالے لباس میں رہتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حسین پہ غریہ کرنے والے ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں. اور کچھ بعض افراد دیکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عزادار ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے. کس بنا پر؟ کالا لباس پہنا ہے. صرف کالا لباس عزادار کی پہچان ہے؟ نہیں عزیزو، صرف کالا لباس عزادار کی پہچان نہیں ہے، بلکہ جو سماج کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے. جو سماج کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے. جو والدین کا تابعدار ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے. جو قرآنی کردار ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے. جو علمدار ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے. صلوات پر محمد محترم. آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر یہ میرا سوال آپ سے کہ رسول کے بعد مردوں میں اگر کسی کی شخصیت پائی گئی رسول کے بعد تو کس کی ہے؟ مولا علی. رسول کے بعد مولا علی کی شخصیت پائی گئی انہی کے جیسی. اور عورتوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پر محمد. یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر رسول کے بعد مردوں میں اگر کسی کی شخصیت پائی گئی تو وہ علی کی ہے، اور اگر عورتوں میں اگر کسی کی شخصیت پائی گئی تو وہ فاطمہ کی شخصیت ہے. تاریخ نے فاطمہ کا بھی کردار لکھا، تاریخ نے علی کا بھی کردار لکھا. فاطمہ نے جب ہاتھ بلند کیے تاریخ نے اسے بھی لکھا، جب علی نے ہاتھ بلند کیے تاریخ نے وہ بھی لکھا. لیکن تاریخ نے عجیب منظر لکھا. سنیے یہ کیا لکھا کہ جب علی نے ہاتھ بلند کیے تو علمدار مانگا، جب فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے تو عزادار مانگا. زہرا ہے جناب سیدہ نے ہم لوگ کے لیے دعا کی ہے. رسول خدا نے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول خدا امام حسین کو گود میں لے کر گریہ کرنے لگے. تو جناب فاطمہ زہرا نے ان سے سوال کیا، اے بابا جان آپ حسین کو دیکھ کر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا دیکھو یہ وہی بچہ ہے جس کو کربلا کے میدان میں گھیر کر مارا گیا، اس لیے میں اس کے اوپر گریہ کرتا ہوں. تب جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کیا اس وقت میں ہوں گی جب میرا حسین شہید ہو رہا ہوگا؟ رسول خدا نے کہا نہیں تم بھی نہیں ہوگی. جناب فاطمہ نے کہا بابا جان آپ ہوں گے؟ تو رسول نے کہا نہیں میں بھی نہیں ہوں گا. پھر جناب سیدہ نے کہا کیا حسین کے بابا علی ہوں گے؟ جناب رسول خدا نے کہا نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے. تو جناب سیدہ نے ایک بات کہی، اے بابا جان جب میرا حسین شہید ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد جب کوئی رہے گا نہیں تو اس پہ گریہ کون کرے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ ایک امت پیدا کرے گا جو تیرے حسین پہ گریہ کرے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہم حسینی ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، عزادار ہیں. ہمارے اندر عزادار کے کردار پائے جانے چاہیے، بخوبی پائے جانے چاہیے.
کیونکہ ہم نے کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہبر کو کسی مکان سے نہیں لیا ہے، ہمیشہ میدان سے لیا ہے۔ وہ کیسے ہو؟ ہم نے کسی بھی لیڈر کو کبھی مکان سے نہیں لیا، میدان سے لیا ہے۔ رسول کو لیا بدر کے میدان سے، علی کو لیا خیبر کے میدان سے، فاطمہ کو لیا مباہلے کے میدان سے، حسین کو لیا کربلا کے میدان سے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا وہ حدیث رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ یہ ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت، یہ ذکر عبادت ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، اور اسی کے آگے آیت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا۔ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولنے میں نہیں سوائے رونے کی، بچہ جاہل ہوتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی بھی بہادری نہیں ہوتی۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ضعیف، کمزور۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا، عالم پیدا نہیں کیا، جاہل پیدا کیا ہے۔ تو آپ تاریخ کی کتابوں میں نکال کر دکھائیے کہ کون سا ایسا انسان تھا جو پیدا ہوا تو عالم تھا، پیدا ہوا بہادر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ عالم بھی تھا، بہادر بھی تھا۔ پوری تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی انسان پیدا ہوا تو عالم بھی تھا، پیدا ہوا تو وہ انسان بولنے بھی لگا، پیدا ہوا تو وہ بہادر بھی تھا، سوائے ایک ذات کے، وہ ذات علی ابن ابی طالب تھی کہ جب پیدا ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو زبور سنا دی، انجیل سنا دی، تورات سنا دی، یہاں تک کہ قرآن سنا دیا۔ یہ اپنا دے دیا، یہ ثبوت دے دیا کہ ہم امام ہیں، ہم عالم پیدا ہو کر آتے ہیں۔ اب بہادری کا ثبوت دیکھیے، بہادری کا ثبوت یہ ہے کہ جب گہوارے میں تھے کلے اجدر کو چیر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جب گہوارے میں تھے تو کلے اجدر کو چیرا تھا۔ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ علی کا ذکر کرو، عبادت ہے، عبادت ہے۔ یہ واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور دعا مانگی تو دیوار خانہ کعبہ شک ہوئی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، 3 دن بعد مولا کائنات کو اپنی گود میں لے کر واپس نکلی تو عرب کے لوگوں نے بڑی حسرت سے دیکھا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کیسے کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا، اے فاطمہ بنت اسد، کیا جب خانہ کعبہ شک ہو رہی تھی، اس کی دیوار شک ہو رہی تھی، کیا تم ڈری نہیں؟ کیا تم ڈری نہیں؟ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ اے شخص دیکھ، اگر میں کسی فرار کی ماں ہوتی تو میں ڈر جاتی، لیکن میں حیدر کرار کی ماں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ میں حیدر کرار کی ماں ہوں، بھلا میں کیسے ڈر جاؤں؟ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو گئی، اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ عرب کا یہ جو دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ایک سانپ رہتا تو آتا تھا اس کی نسل کا پتہ کرنے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ سانپ اژدہا وہ آتا تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گہوارے کے پاس آ کر اگر وہ اس کو کھا جائے تو وہ ناجائز، اگر نہ کھائے تو وہ جائز۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو دستور ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ عرب کے لوگ آ کے رسول خدا کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے ایک اژدہے کو لے کر آئے ہیں جو ہماری نسل کا پتہ لگاتا ہے کہ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کرنا کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس اژدہے کو چھوڑ دیں گے، اگر یہ بچے کو اذیت پہنچائے گا تو یہ سمجھیے کہ یہ ناجائز ہے، اگر یہ بچے کو اذیت نہیں پہنچاتا اور صحیح سلامت بچہ رہ جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ رسول خدا نے ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اژدہے کو بھیج دو۔ جب وہ اژدہا گیا، جب وہ
اژدہا مولا کائنات کے گہوارے کے نزدیک آیا تو مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کلہ اژدر کو چیر دیا، کلہ اژدر کو چیر دیا۔ اسی میں پورے عرب میں کوہرام مچ گیا کہ اے رسول، سارے لوگ جتنے بھی عرب کے تھے سب رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، علی نے تو غضب کر دیا، علی نے تو غضب کر دیا ہے، جس سے ہم اپنی نسل کا پتہ لگاتے تھے وہی اژدہے کو علی نے مار دیا، علی نے اس کے کلے کو چیر دیا۔ رسول خدا نے کہا تو کرنا کیا ہے؟ تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ اب کیسے ہم نسل کا پتہ لگائیں گے، اب ہم نسل کا کیسے پتہ لگائیں گے؟ وہ اژدہا رہا ہی نہیں جو نسل کا پتہ لگاتا تھا۔ تو رسول خدا نے کہا دیکھو تمہارا کام اور آسان ہو گیا، اب تمہیں اگر نسل کا پتہ لگانا ہے تو تم ذکر علی چھیڑ دو۔ اگر کسی انسان کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھو ناجائز ہے، اگر کسی کا گلاب کی طرح کھل جائے سمجھو جائز۔ محمد یہ ہے علی کی بہادری۔ جنگ بدر یا جنگ خندق، جنگ کا نام نہیں یاد رہا ہے، لیکن مولا کائنات کی بہادری دیکھیے گا۔ 70 کفار شہید قتل ہوئے ہیں، 70 کفار، جن میں سے 35 کو خود مولا کائنات نے قتل کیا، اور جو بقیہ 35 تھے ان میں بھی شریک تھے مولا کا، شرکت کی ان کو بھی مارنے کی۔ یہ ہے علی، یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے بہادری۔ ایک صلوات پر محمد والے وہ والا واقعہ بیان کر دوں جو 4-5 دن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولانا جو آپ کی کلپ آئی تھی اس پہ واٹس ایپ پہ، اس کو بیان کرتے صلوات پر محمد والے۔ مولا کائنات کا واقعہ ہے، مولا صحرا میں جا رہے تھے، اسی اسنا میں کیا سنتے کہ زمین کچھ فریاد کر رہی ہے۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ تو زمین عرض کرنے لگی یا مولا مجھے آسمان تانے دیتا ہے کہ میرے پاس سورج ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس چاند ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جنت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کوثر ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ جب زمین نے یہ فریاد کیا مولا کو بتایا تو مولا ایک مرتبہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے زمین، اب اگر تجھے آسمان تانے دے کہ میرے پاس سورج ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس چاند ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جنت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کوثر ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس کو جواب دینا، اگر تیرے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج پلٹانے والا ہے، اگر تیرے پاس چاند ہے میرے پاس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، اگر تیرے پاس جنت ہے تو میرے پاس جنت کے 2 سردار ہیں، اگر تیرے پاس کوثر ہے تو میرے پاس ساقی ہے کوثر۔ یہاں پر رک کر کچھ مسئلہ جو ہم جب سے یہاں تقریباً 5.5 مہینہ ہو گیا ہم یہاں رہ رہے ہیں، مسلسل نماز کے سلسلے میں ہیں۔ بعض افراد کو نماز پڑھتے میں دیکھا بھی ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھا جاتا ہے اس کے بعد سلام ہوتا ہے، یہ صبح کی نماز ایسے 3-4 کا جب سلام آتا ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلام جب پڑھتے ہیں تو سلام کے آخر میں اتنا جھک جاتے ہیں جی، یہ احتراماً جھک رہے ہیں، لیکن نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر حرکت ہو سوائے ایک جگہ، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم، جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں صرف اس میں حرکت ہے، صرف اس چیز میں حرکت ہے، لیکن بقیہ وہ آپ احتراماً کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نماز بھی ایک اپنی ویلیو رکھتی ہے کہ اس کی حرکت نہ دی جائے۔ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جہاں بھی دیکھیں وہاں پر یہ ہوتا ہے، سلام کے بعد تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، نماز میں حرکت نہیں ہے سوائے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم کے۔ دوسری چیز، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، مستحب ہے کہ انا انزلنا پڑھا جائے، اب دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھا جائے۔ بعض افراد انا اعطینا پڑھتے ہیں، دوسری سورہ پڑھتے ہیں، لیکن کئی لوگ کو دیکھا ہے کہ اگر مطلب ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک دن ہم نے نماز پڑھی، جو ہمارے پاس میں کھڑے تھے، نام نہیں لیں گے، وہ ہمارے نام مطلب کہ پڑھ ہی رہے تھے نماز، ہم باواز غلط نماز پڑھ رہے تھے، الحمد پڑھی ہم نے، پہلی رکعت ہم نے قل اللہ پڑھا،
دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ہم نے نعتینہ پڑھا. جب نماز ختم ہو گئی تو صاحب آئے کہیں کہ مولانا آپ نے ایسی نماز پڑھی، نماز ٹھیک چلی گئی، یہ نماز ٹھیک ہے، آپ نے دوسری رکعت کے سورے کو پہلی رکعت میں لگا دیا، پہلی رکعت کے دوسرے میں لگا دیا، کیا نماز صحیح ہے؟ نماز میں سورہ حمد واجب ہے، دوسرا سورہ کوئی قید نہیں کہ آپ یہی پڑھا جائے. وہ مستحب ہے کہ آپ انا انزلنا پڑھیں، مستحب ہے. آپ قل هو اللہ پڑھ دیجئے پہلی رکعت میں، لیکن جب دوسری رکعت میں آپ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے. یہ صرف سورہ حمد کی چھوٹ ہے، یا پہلی رکعت میں بھی پڑھیں دوسری میں بھی پڑھیں. لیکن قل هو اللہ اگر آپ نے پہلی رکعت، یا یہ سمجھ لیجئے سیدھی سی بات کہ جو سورہ آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آپ اس کو نہیں پڑھنا ہے، دوسری سورہ پڑھیے. اب قید نہیں ہے. کئی لوگوں کو تو دیکھا بھی ہے کہ اگر قل اللہ پہلے پڑھ لی نماز ختم، نماز باطل، دوسرے کو کھڑے ہو کے پھر سے پڑھنے لگے. ایک سوال پڑھے محمد والے. چھوٹے مسئلے ہمارے مولانا موجود ہیں، ہم سے بڑے ایک موجود ہیں، اور ہمارے بزرگ بخوبی جانتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا شرم محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم چھوٹی نماز کے لیے پوچھیں ایک چھوٹے سے. نہیں، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کی ایک مرتبہ شرم محسوس کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا پتہ تو چل جائے گا، کم سے کم آپ کی وہ چیز جو غلط ہو رہی تھی وہ آپ کی درست ہو جائے گی. تو اس میں شرم محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان جو بھی مسئلہ ہو آپ اپنے بزرگ سے پوچھیے، ہم سے پوچھیے، جو مولانا موجود رہتے ہیں ان سے پوچھیے. بخوبی سب کو معلوم رہتا ہے، لیکن شرم کے حساب سے شرم کے لیے نہیں آپ پوچھتا واسطہ ہے. تو صلوات پڑھ محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ محمد والے. یہ چیز آپ خود بتائیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، اب مجلس پڑھ رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں. لیکن آپ سے پوچھ رہے ہیں کبھی کسی بھی چیز کو ایک ہی وقت میں کثرت سے زیادہ دو چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے آپ ایک گلاس میں پانی اور آگ کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے علم دوسرا بہادری ایک ہی وقت میں یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. علم اور بہادری، علم اور شجاعت ایک ہی وقت میں، ایک ہی انسان کے اندر ایک ہی وقت میں کثرت سے نہیں پائی جائے گی. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا اگر کسی انسان کے اندر اگر علم زیادہ تر پایا جا رہا ہے، بہت علم پایا جا رہا ہے، تو اس کے اندر اتنی جس حساب سے اس کے اندر علم ہے اسی قوت سے اس کے اندر شجاعت نہیں ملے گی. اور جس حساب سے اس کے اندر شجاعت پائی جا رہی ہے اس حساب سے اس کے اندر علم نہیں ہوگا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے اندر علم کثرت سے موجود ہے تو بہادری کثرت سے بہادری موجود نہیں ہوگی. اگر کسی انسان کے اندر بہادری کثرت سے موجود ہے تو کثرت سے علم نہیں موجود ہوگا. سوائے صرف ایک ذات ہے جو کائنات میں صرف ایک ذات ہے کہ جس کے اندر ایک ہی وقت میں علم بھی پایا گیا، ایک ہی وقت میں شجاعت بھی پائی گئی، ایک ہی وقت میں علم بھی پایا گیا، ایک ہی وقت میں شجاعت بھی پائی گئی. وہ کیسے؟ اس لیے علم اس لیے ایک ہی وقت میں پایا گیا. اگر علم نہ پایا جاتا تو ممبر سے سلونی کا دعویٰ نہ کرتے. اگر ایک ہی وقت میں علم اگر زیادہ تر نہ پایا جاتا تو یہاں سلونی کا دعویٰ نہ کرتے ممبر سے. اور بہادری کی بات آتی ہے تو بہادری کی بات یہ ہے کہ کثرت سے علم پایا جا رہا ہے تو ممبر سے سلونی کا دعویٰ نہ کیا ہوتا. اور اگر کثرت سے بہادری نہ پائی جاتی تو در خیبر کو 2 انگلی پر نہ اکھاڑا ہوتا. در خیبر کو 2 انگلی پر نہ اکھاڑا ہوتا. ایک صلوات پڑھ محمد والے. آخری بات، اس کے بعد رفع مصائب. آج ہماری قوم ایک دم ٹارگٹ پہ ہے کس طریقے سے اس قوم کو فنا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن آج تک کہیں نہیں ہوا کہ کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی شہر میں عزاداری رکی ہو. یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہیں عزاداری رک گئی، کہیں کچھ ہو گیا، علم نہیں اٹھا، تعزیہ نہیں اٹھی. اٹھتا ہے، اس وبا کے بھی زمانے میں اٹھا، لیکن بھلے کربلا نہ گیا ہو، صحرا گیا.
یہ ہماری قوم ایک دم ٹارگٹ پہ ہے کہ کس طریقے سے اس قوم کو فنا کر دیا جائے، لیکن آج تک کوئی بھی طاقت یا پوری سپر پاور جو امریکہ ہے وہ اس ٹارگٹ پہ ہے ایران کو ختم کرنے کے لیے، کس طریقے سے اس کی جنگ ایران سے ہو جائے، اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے۔ یہ قوم شیعت پوری ٹارگٹ پہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن آج تک کوئی اس قوم کو ختم نہیں کر سکا۔ کیوں ختم نہیں کر سکا؟ کیونکہ اس قوم میں اس کے دو چیز موجود ہیں۔ جب تک یہ دو چیزیں موجود رہیں گی تب تک یہ قوم فنا نہیں ہوگی، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک تو وہ خانہ کعبہ، دوسری تمام مسجدیں، کیونکہ یہ سب علی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تم کو عزاداری ختم ہی کرنی ہے تو تم کعبے کو گراؤ اور تمام مسجدوں کو گراؤ، کیونکہ جب تک خانہ کعبہ باقی رہے گا تب تک ولادت علی یاد رہے گی، جب تک تمام مسجدیں باقی رہے گی تو شہادت علی یاد رہے گی۔ میں مجلس تمام کر دی۔ اذانوں ابھی ماہ محرم چل رہا ہے، اگر ہم اس 10 دن کے اندر اگر گریہ نہیں کر پائے تو ہمارے یہاں مجلسیں برپا ہوتی رہتی ہیں، اس میں ہم گریہ کریں، ہم مجلسوں میں گریہ کریں اور جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں۔ عزیزان محترم، میں جناب زینب علیہ السلام کا مصائب پڑھوں گا، زیادہ تر بھی پڑھوں گا، 2 سے 3 منٹ۔ جناب زینب اس صابرہ کا نام ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرا مصائب صرف اور صرف جناب زینب اور جناب اون محمد کے اوپر ہے۔ جناب زینب، جب جناب اون محمد کا لاشا 10 محرم کو خیمے میں آیا تو جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کا لاشا دیکھ کر جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ جب 11 محرم کو اسیر ہو کر کربلا سے شام جانے لگی تو تب بھی گریہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اے اون محمد تیری ماں جا رہی ہے، تیری ماں شام جا رہی ہے اسیر ہو کر، خدا حافظ اون محمد۔ لیکن جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب صرف اس کا صبر دیکھیے، کس طریقے سے صبر کیا اپنے بچوں کے اوپر۔ جناب زینب کربلا میں جب اون محمد کا لاشا آیا تب جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ جب کربلا سے شام جانے لگی تب جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ جب شام سے رہائی ملی ہے کہ جاؤ اپنے مدینے جانے کی رہائی مل گئی تب جناب زینب کربلا واپس لوٹی ہیں اور چہلم کیا ہے، تب بھی جناب زینب نے اون محمد کے اوپر غم نہیں کیا، رویا نہیں، آنسو نہیں بہایا، گریہ نہیں کیا، وہاں سے چلی۔ جب مدینے گئی ہیں، مدینے میں جانے کے بعد اپنے گھر میں جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ 2 جانمازیں موجود ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ 2 جانمازیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں لیکن جانماز کو پڑھنے والا کوئی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں جانمازوں کو اپنے سر پر رکھا اور کہتی ہیں اے اون محمد مجھے معاف کرنا، میں تم پر رو نہ سکی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آقا حسین اس شک میں نہ پڑ جائیں کہ میری زینب کی نسل برباد ہو گئی۔ اے اون محمد مجھے معاف کرنا، میں تم کو کربلا میں رو نہ سکی، اے اون محمد میں تم پر رو نہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔